بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے قائد اعظم کی زندگی کے بارے میں کہ کانگریس سے علیحدگی کیوں ہوئی۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ تو کانگریس میں جناح جیسے خیالات رکھنے والے ارکان کی کمی ہوئی جب مہتا اور گوپال کرشنا گوکھلے 1915 میں انتقال کر گئے۔ اس تنہائی میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب دادا بھائی نوروجی بھی لندن صدر گئے جہاں وہ 1917 یعنی اپنی موت تک رہے۔ اس کے باوجود جناح نے مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کے درمیان میں فاصلوں کو مٹانے کی کوشش کی۔ 1916 میں جب وہ مسلم لیگ کے صدر تھے، دونوں تنظیموں نے متفقہ طور پر میثاق لکھنؤ پر رضامندی ظاہر کی۔ اس کے تحت مختلف علاقوں میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے خاص کوٹے رکھے گئے۔ اگرچہ اس معاہدے پر مکمل عمل درآمد نہ ہو سکا، لیکن اس نے دونوں جماعتوں میں تعاون کی راہ ہموار کی۔ جنگ کے دوران میں جناح نے ان ہندوستانیوں سے اتفاق کیا جن کا خیال تھا کہ برطانیہ کی حمایت کرنے سے شاید گورے بطور انعام ہندوستانیوں کو آزادی دے دیں۔ 1916 میں جناح نے آل انڈیا ہوم رول لیگ کے قیام کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے دیگر سیاسی رہنماؤں جیسے اپنی بیسنٹ اور بال گنگادھر تلک کے ساتھ ہوم رول کا مطالبہ کیا، جس کا مقصد ہندوستان کو سلطنت برطانیہ میں رہتے ہوئے کینیڈا، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا جیسے خود مختاری حاصل کرنی تھی۔ لیکن جنگ کے بعد گوروں کی دلچسپیاں ان ہندوستانی قانونی اصلاحات میں سرد پڑ گئیں۔ برطانوی کابینہ وزیر ایڈون مونٹیگو اس دور کے جناح کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: جوان، مکمل طور پر بتمیز، متاثر کن چہرہ، تیز لہجوں سے مسلح اور اپنے تمام منصوبے پر مؤثر۔ 1918 میں جناح نے خود سے 25 سال کم عمر مریم جناح سے شادی کی۔ وہ ان کی دوست سردین شاہ پیٹٹ کی جوان سال فیشن پسند بیٹی تھی، جن کا تعلق بمبئی کے ایک امیر پارسی گھرانے سے تھا۔ اس شادی کی مخالفت مریم جناح کے گھر والوں اور پارسی برادری کی جانب سے خوب کی گئی۔ ساتھ ہی کئی دیگر مسلم مذہبی رہنما بھی اس شادی کے خلاف تھے۔ رتن بائی اپنے خاندان والوں کی مخالفت کے باوجود اسلام میں داخل ہوئیں اور انہوں نے مریم جناح کا نام اپنایا، اگرچہ کبھی وہ اسے استعمال نہیں کرتی تھیں۔ اس طرح وہ اپنے خاندان اور پارسی برادری سے ہمیشہ کے لیے تعلق گنوا بیٹھی۔ اس جوڑے نے اپنی رہائش بمبئی میں رکھی اور وہ شادی کے بعد ہندوستان اور یورپ کے کئی علاقوں میں تفریح کے لیے گئے۔ ان کی واحد اولاد، جو بیٹی دینا وارڈیا تھی، 15 اگست 1916 کو پیدا ہوئی۔ 1929 میں جناح کی بیوی کا انتقال ہوا اور فاطمہ جناح ان کی اور ان کی بیٹی دیکھ بھال کرنے لگیں۔ 1919 کے دوران میں برطانویوں اور ہندوستانیوں کے مابین تعلقات کشیدہ ہوئے جب انہوں نے جنگ کے دوران میں عوامی آزادیوں پر کئی طرح کی پابندیاں عائد کیں۔ جناح نے اس دور میں استعفیٰ دیا۔ جلیانوالہ باغ امرتسر کے واقعہ کے بعد سارے ہندوستان میں بے چینی پھیلی، جس میں برطانوی فوجیوں نے ہجوم پر فائرنگ کر کے کئی سو لوگوں کا قتل کیا۔ جلیانوالہ باغ سانحے کے تناظر میں گاندھی کی ہندوستان واپسی ہوئی اور انہیں ہندوستان میں گرم جوشی سے خوش آمدید کہا گیا۔ اس دور میں وہ کانگریس کے ایک پراثر اور قابل احترام رہنما ثابت ہوئے اور اس دور میں انہوں نے برطانویوں کے خلاف ستیہ گرہ کی مہم چلائی۔ وہ کئی مسلمانوں کے سامنے بھی متاثر کن شخصیت رکھتے تھے، جس کی وجہ تحریک خلافت میں گاندھی کی جانب سے مسلمانوں کے موقف کی حمایت تھی۔
مسلمان خلافت عثمانیہ سے روحانی طور پر منسلک تھے، لیکن پہلی جنگ عظیم میں عثمانی خلیفہ کو شکست کی وجہ سے اپنے تخت سے محروم ہونا پڑا۔ اس کے بعد اس مہم سے منسلک کئی مسلمان قتل یا قید کیے گئے اور ان مسلمانوں کی حمایت کی وجہ سے گاندھی نے مسلمانوں میں اچھی خاصی شہرت کمائی۔ جناح کے برعکس گاندھی اور آل انڈیا کانگریس کے اکثر رہنما ہندوستانی لباس پہننا فخر سمجھتے تھے اور یہ لوگ ہندوستانی زبان کو انگریزی پر فوقیت دیتے تھے۔ گاندھی کے مقامی انداز میں کی گئی سیاست نے برصغیر میں کافی شہرت حاصل کی۔ جناح نے گاندھی کے خلاف کے معاملے کو غلط سمجھتے تھے اور اسے مذہبی جذبات کا بے جا اظہار کہتے۔ جناح نے گاندھی کے ستیاگرہ مہم کو سیاسی انارکی سے تشبیہ دی۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ وہ خود مختار حکومت کا حصول قانونی طریقوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے گاندھی کی مخالفت کی، لیکن ہندوستانیوں کے نظریات کی موجیں ان کے مخالف رہی۔ 1920 میں ناگپور میں ہونے والے کانگریس کے سالانہ اجلاس میں کئی رہنماؤں نے جناح کے نظریات کی سخت مخالفت کی۔ وہ اس بات پر مصر تھے کہ گاندھی کی ستیاگرہ مہم کو ہندوستان کی آزادی تک چلایا جانا چاہیے۔ جناح نے اسی عرصے میں ہونے والے مسلم لیگ کے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ یہ اجلاس بھی اسی شہر میں منعقد ہوئی تھی اور انہوں نے بھی اس قسم کی قرارداد منظور کی۔ کانگریس کی جانب سے گاندھی کی مسلسل حمایت کی وجہ سے انہوں نے اس جماعت کے تمام عہدوں سے استعفیٰ دے دیا، لیکن وہ مسلم لیگ کے عہدوں پر فائز رہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کا ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں یہ نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کریں گے، جداگانہ دور برطانیہ میں سکونت۔ تو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔